محمد رسول اللہ کہتے ہیں، فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، مگر ہرگز وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جنت کے لیل و نہار، جنت کی خوبصورتی، جنت کے عیش و آرام، اگر دنیا کے اندر کوئی انسان اس کو دیکھ لے یا محسوس کر لے، رب محمد کی قسم وہ جینا ہی چھوڑ دے گا۔ اگر جنت کے نظاروں کا پتہ چل جائے، وہاں کے لیل و نہار کا پتہ چل جائے، وہاں کے عیش و آرام کا پتہ چل جائے، رب محمد کی قسم یہ انسان جینا ہی چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ساری کی ساری امت، میرے ماننے والے جنت میں داخل ہوں گے، مگر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ بڑی توجہ، ساری امت جنت میں، مگر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ ہائے ایسا کون سا بدبخت انسان ہے، ایسا کون سا بدبخت مسلمان ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ عیش و آرام نہیں چاہیے، جو یہ کہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ میرے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون سا بدبخت آدمی ہے جو جنت میں جانے کی خواہش نہ رکھتا ہو، جو جنت میں نہ جانا چاہتا ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال ومن اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری پیروی کی، میری بات کو مانا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ جس طرح قرآن مجید کی اس آیت کے اندر دونوں چیزیں شامل تھی، اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر آپ دین کے معاملات کے اندر اگر قرآن اور حدیث کو نہیں اپناتے ہیں اور اپنی رائے پر آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایک آیت اور ذہن میں آ رہی ہے، بہت ہی پیاری۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا شمار انبیاء کے ساتھ ہو، انبیاء مطلب اللہ کے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، ان کے ساتھ ہو، اور بھائی ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی ہمارا رتبہ ہو، ہماری تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے۔ نبی تو بہت اونچے ہستی کی نام ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد، مرنا تو سب نے ہے نا یار، ایسا تو کوئی نہیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں آخری بندہ ہوں جو مرے گا، مرنا تو سب نے، آج نہیں تو کل، چھوٹے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو مقام ہے اور میرا جو مسکن ہے وہ کس کے ساتھ ہو؟ انبیاء کرام کے ساتھ ہو۔ بہت بڑی بات ہے بھائی، یہ قرآن مجید کی آیت پیش کرنے جا رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ گھر جاتا ہوں بھائی، وہاں پر بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، جی نہیں لگتا ہے، بڑا پریشان سا رہتا ہوں، دل گھبراتا ہے، اس لیے گھر بار کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جاتا ہوں، محبت ہے آپ سے۔ محبت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے ضلالت سے، پستی سے، گمراہیوں سے نکال کر ہمیں نور ہدایت کی طرف گامزن کیا۔ دل بڑا بے چین رہتا ہے، اس لیے یا رسول اللہ سب کچھ چھوڑ کر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ موت تو برحق ہے، اس نے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے اور مجھے بھی نہیں چھوڑے گی، تو اے اللہ کے رسول آپ وفات کے بعد آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، آپ کی عزت انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، اور اگر میں غریب
اللہ کی رحمت سے اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو افسوس اس بات کا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، آپ سے میری ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ دکھ اس بات کا ہے، مرنے کا دکھ نہیں ہے، بس افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کے رسول جنت کے اندر میری ملاقات آپ سے نہیں ہو پائے گی۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، ابھی یہ بات چل رہی تھی، صحابی اپنی بات کو اللہ کے نبی تک پہنچا رہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل فرما دی، اور وہ آیتیں کون سی ہیں؟ اور یہ آیت صرف اس صحابی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ آیت قیامت تک کی صبح تک کے لیے آنے والے تمام مسلمانوں اور مومنوں کے لیے ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے میرے نبی کے صحابی کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں غمزدہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر اپنے معاملات کو اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلاتا ہے، اللہ اس پر یہ انعام کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا رتبہ اپنے انبیاء کرام کے ساتھ، صادقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ پاک کرے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کائنات کے اندر یہی سب سے بہترین دوست ہوا کرتے ہیں۔ آج کی پوری تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے، قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، آیتیں ابھی اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید آپ سے گفتگو کروں۔ زندہ رہا تو انشاءاللہ آئندہ جمعے یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ آج کے خطبہ جمعے کا مقصد اور لب لباب اور خلاصہ کلام پوری تقریر کا وہ یہ ہے کہ یہ دین ہمارے اندر کیسے داخل ہو۔ اللہ نے دین کے اندر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ یہ دین ہمارے اندر کیسے داخل ہو، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ محنت کس چیز پہ کرنی پڑے گی؟ وہ محنت کرنی پڑے گی یا تو رب کے قرآن سے یا پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ جب آپ قرآن مجید کا ترجمہ تشریح پڑھنا شروع کریں گے، جب آپ اپنے مسائل کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حل کرنا شروع کریں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ دین آپ کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ جب آپ کسی غلط کام کی طرف گامزن ہو رہے ہوں گے یا کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہوں گے، تو آپ کی جو اندرونی کیفیت ہے، جو آپ کا ضمیر ہے، وہ آپ کو اس بات پر ملامت کرے گا، آپ کو ٹٹولے گا اس بات پر کہ اللہ کے نبی کا فرمان تو یہ ہے کہ اور تم کیا کر رہے ہو، قرآن تو یہ کہتا ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ اکثر اور بیشتر ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس کی قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس گناہ کے عذاب سے، اس کی سزا سے، اس کی نحوست سے ہم لوگ لا علم ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کی سزا کا نہیں پتہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم وہ گناہ جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی گناہ کی سزا کا علم ہو جائے اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کام کے بدلے یہ سزا ملے گی، تو یقین جانیے کبھی بھی انسان اس گناہ کی طرف گامزن نہیں ہوگا۔ تو قرآن کو اور حدیث کو اپنا معمول بنائیں سمجھنے کی، روزانہ ایک حدیث پڑھیں، کسی بھی کتاب کی حدیث پڑھیں، سیاستہ میں سے کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، معمول بنائیں کہ روزانہ ایک حدیث ہم نے پڑھنی ہے، چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پر ہو، کسی بھی معاملات پر ہو۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو روزانہ سمجھنے کی کوشش کریں، شروع سے سٹارٹ کریں، ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بہت ساری خرافات سے، بدعات سے، شرکات سے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لیں گے، اور اسی طریقے سے دین اسلام آپ کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔